فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ درود و سلام محبت کے ساتھ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ارباب علم و دانش، صاحبان ذوق و محبت، بالخصوص ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادگان، فیملی ممبرز، ان کے عقیدت مندان، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے روحانی فیوز کو ہر آنے والی گھڑی میں عام اور سب کو اس میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، زمین کی آبادی کو کم کرتے جا رہے ہیں، زمین مسلسل نقص کا، خرابی کا اور خسارے کا لمحہ گزار رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر جو دربار رسالت سے سنی، اس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کے کم ہونے کا مطلب ہے زمین کی آبادی کا کم ہونا، انسانوں کا خرابی اور فساد کا شکار ہونا۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بِمَوْتِ عُلَمَائِهَا وَفُقَهَائِهَا وَأَهْلِ الْخَيْرِ مِنْهَا، کہ بڑی تیزی سے اہل علم، اہل فہم، فقیہ اور علماء اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اہل علم اٹھیں گے، اہل جہل کا غلبہ ہوگا تو لوگ فساد اور خرابی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھیں گے اور نتیجہ ہلاکت ہوگی، فساد ہوگا۔ بلا شک و ریب جو اہل علم اٹھیں اور ان کی کمی کبھی پوری نہ ہو سکے، ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کی ذات والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرۂ آفاق فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ موت العالم ثلمۃ فی الاسلام لا یسدھا مختلف اللیل والنہار، کہ ایک عالم کا اٹھ جانا ایک ایسا خلا اور شگاف ڈال دیتا ہے جس کو آنے والے تمام شب و روز مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات کے حوالے سے مجھ جیسا طفل مکتب کیا کہہ سکتا ہے؟ البتہ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں گزری ہوئی گھڑیوں میں سے ایک نشست کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ کچھ نصیحتی عہد حاضر کو سامنے رکھ کر کلمات ارشاد فرمائیں، تو ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کی تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ خواص اور عوام سب کے لیے بڑی معنی خیز ہیں اور توجہ طلب ہے۔ مجھے وقت کی کمی کا بھی احساس ہے، اختصار کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے مختصراً بات کی تھی۔ میں وہ حدیث پاک امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب القصب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مفہوم کے ساتھ۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی، ما بال اقوام لا يعلمون جیرانہم ولا یفقہون،
وہ لوگ کیسے ہیں جن کو اللہ نے علم اور سمجھ سے نوازا مگر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو علم کی روشنی نہیں بانٹتے، انہیں فقہ اور انہیں قرآن و سنت کے باطن سے آشنا نہیں کرتے۔ یہ جملہ فرمانے کے بعد آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا ما بال اقوام لا يتعلمون ولا يتفقهون۔ وہ لوگ بھی کیسے ہیں، عجیب ہیں کہ جو اہل علم کے ہوتے ہوئے ان کی صحبت میں رہ کر ان سے علم اور فہم حاصل نہیں کرتے، یعنی اہل علم کو ان کی ذمہ داری کا اور جو عام لوگ ہیں ان کو ان کی ذمہ داری کا ادراک یہ حدیث برابری کی سطح پر کروا رہی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کے لہجے میں ذرا جلال آ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی دنیا میں ہی کوئی سزا متعین کر دوں، جو اہل علم ہو کر علم کو فروغ نہ دیں، لوگوں کو اس سے مستنیر نہ کریں، اور جو عام لوگ علم سے بے بہرہ ہو کر علماء سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں دنیا میں ہی ان کی کوئی سخت سزا متعین کر دوں۔ اچھا اب یہ بات ہو گئی، جمعے کا خطبہ ختم ہو گیا تو لوگوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ حضور نے یہ بات کس کے لیے ارشاد فرمائی ہے؟ حضور کے اس کلام کا مصداق اور مخاطب کیا کوئی خاص فرد ہے؟ حالانکہ حضور نے کسی کا نام نہیں ذکر فرمایا۔ جب یہ گفتگو لوگوں کی آپس میں ہونے لگی تو کسی نے کہہ دیا کہ حضور کا مخاطب اشعریین ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ آباد تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، جو یمن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تھے، اور یہ وہ خاندان تھا جس کے اندر کثرت سے علماء، فقہاء، لکھاری، شعراء، زبان اور کلام پر دسترس رکھنے والے، صلاحیت والے افراد موجود تھے۔ لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ حضور کے کلام کا مصداق اشعری ہے۔ اب یہ بات گھومتی ہوئی چلتی چلتی اشعریوں تک پہنچ گئی۔ اب انہوں نے سوچا کوئی ہم سے سیکھنے نہیں آتا تو ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے لیے سزا کیوں متعین کی جا رہی ہے؟ کیا حضور نے یہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے؟ ہم جا کر تصدیق کروا لیتے ہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں آ گیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیا یہ بات ہمارے لیے فرمائی ہے؟ حضور نے وہی اپنا جمعے والا خطبہ دہرا دیا، نام لیے بغیر، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیونکہ حضور نے نام ذکر نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے وہ ہمارے لیے فرمایا؟ سرکار نے پھر جمعے کا خطبہ دہرا دیا۔ اب وہ حضور کے لہجے اور نام نہ ذکر کرنے کی حکمت کو سمجھ گئے، کیونکہ صاحب زبان تھے اور حضور کے لہجے اور انداز کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا مصداق ہم بھی ہیں۔ اب انہوں نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، ارد گرد کے لوگوں کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور نے 1 سال کی مہلت انہیں جاری فرما دی۔ اب یہ حدیث پاک بڑے واضح انداز میں ہمیں اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ اہل علم کا ہونا یہ عام لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل علم کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں سوسائٹی میں ارد گرد وہ علم کا خلا دیکھتے ہیں
اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے پر کریں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں بلایا نہیں گیا، وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ شخص مجھے کسی کھاتے میں نہیں لکھتا۔ حکمت اور تدبیر کے ساتھ علمی خلا کو پر کرتے رہیں۔ اور آپ لوگ جن کے پاس علماء موجود ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل علم کے وقت کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، ان کی خدمت میں خود بھی بیٹھیں، اپنی اولادوں کو بھی بیٹھیں اور ان سے روشنی حاصل کریں۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ سمجھایا کہ اہل علم کی اپنی ذمہ داری اور عوام کی اپنی ذمہ داری۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ہمارے زمانے میں علم کے حصول کے دوران ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ ہے خیر کے متعلق علم حاصل کرنے پر، شر کے حوالے سے ہم جستجو نہیں رکھتے کہ اس کا علم بھی ہو۔ جب تک شر کے مراکز، شر کے سرچشموں، شر کے منابع، شر کے اسباب کا علم نہیں ہوگا تو کیسے منصوبہ بندی کے ساتھ اسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جذباتیت میں، جوش میں بیانات داغے جاتے ہیں، لیکن شر کی جس طرح منصوبہ بندی ہوتی ہے شر کے فروغ کے لیے، اہل شر کی، اہل خیر شر کے خاتمے کے لیے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے۔ ایک جذباتی تقریر ادھر سے ہے، ایک ادھر سے ہے، ایک جذباتی دھرنا ادھر ہے، اس کا کوئی نتیجہ کبھی نہیں نکلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان دونوں حوالوں سے تیاری کرتے تھے۔ معروف صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں یسألونہ عن الخیر، صحابہ اکرام حضور سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے۔ کنت اسألہ عن الشر، میں حضور سے شر کے حوالے سے سوال کرتا تھا۔ اسی وجہ سے فتنوں سے متعلق اور آنے والے زمانے میں جو شر ظاہر ہوں گے اس سے متعلق سب سے زیادہ معلومات ان کو ہوتی تھی۔ یہ پوچھا کرتے تھے حضور یہ شر آئے گا تو اس کا سبب کیا ہوگا، اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہوگی، اور لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کا راستہ کیا ہوگا، یہ اس پر کام کرتے تھے۔ آج ہماری سوسائٹی میں شر غالب ہے، اس کی وجہ ایک ہم لوگوں کی سستی، کاہلی اور عدم توجہ ہے۔ شر سے متعلق، شر کے سرچشموں اور اس کے اسباب سے متعلق اور اس کے خاتمے سے متعلق ہمارے ہاں کوئی پالیسی نہیں، کوئی اس کی تربیت کا اہتمام نہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات حضرت ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑے سے لفظوں کو میں نے آگے پیچھے کیا ہے، تو یہ بہت اہم اور توجہ طلب بات ہے۔ میں آج اہل علم کی اس جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ ہر میرے امتی میں، بالخصوص علماء میں، اہل علم میں ایک وقت میں دونوں خوبیاں ہونی چاہیے۔ کن مفتاحا للخیر، کہ تم خیر کی چابی بن جاؤ، تمہاری ذات کے ذریعے سے لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھلیں، وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اور تم شر کے لیے تالا بن جاؤ، تمہارے وجود سے شر کھل کر لوگوں کو دبوچ نہ سکے اور لوگوں کے ایمان اور ان کے نظریات اور انہیں صراط مستقیم سے کسی طور برگشتہ نہ کر سکے۔ دونوں اعتبارات سے آج کام کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے پیش نظر یہیں تک بات کو محدود کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔